اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے حمید طویل سفر طے کر کے ملک شام پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ ایک بازار میں آتا ہے جہاں پر لوگ پھل بیچ رہے ہوتے ہیں۔ وہیں پر موجود ایک بچہ حمید کو ایک سیب دیتا ہے۔ حمید سیب لے کر کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے میرا نام موسیٰ ہے۔ یہ نام سنتے ہی ان کو اپنے بابا یاد آ جاتے ہیں کیونکہ ان کا بھی نام موسیٰ تھا۔ اس خیال میں ان کے بابا ایک جگہ روٹی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ حمید سے کہتے ہیں میرے بیٹے، مل بانٹ کر رہنا عمدہ ترین کام ہے۔ بعض اوقات ایک روٹی کا ٹکڑا سلطان کے دسترخوان سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ گویا محبت سے دیا گیا ایک روٹی کا ٹکڑا 1000 کھانوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس خیال کے بعد حمید اس بچے سے پوچھتا ہے مجھے سید رومی حضرت کی درگاہ جانا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کہاں ہیں؟ بچہ اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ اس جانب۔ پھر حمید اسے بھی ایک روٹی کا ٹکڑا دیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے۔ پھر وہ درگاہ آ کر ایک درویش کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے میں سید رومی حضرت کی تلاش میں آیا ہوں۔ درویش کہتا ہے جزاک اللہ، لیکن شیخ تو موجود نہیں ہیں، وہ سفر پر گئے ہوئے ہیں۔ حمید پوچھتا ہے کہاں گئے ہوئے ہیں، کب تک واپس آئیں گے؟ درویش کہتا ہے کیا سفر محض ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کا کیا جاتا ہے؟ یہیں رہتے ہوئے ایک مقام سے چلتے ہیں اور اس کے بعد کسی دوسرے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کی خبر دے دی گئی تھی، آ جائیے۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے اور کہتا ہے شیخ کہتے ہیں اگر تمہارا دل میرے ساتھ ہے تو یمن میں بھی مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ تمہارا دل میرے ساتھ نہ ہو تو تم مجھ سے بہت دور ہو، خواہ تم میرے پاس ہی کیوں نہ بیٹھے ہو۔ پھر وہ انہیں سید رومی کے پاس لے آتا ہے۔ سید رومی اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں حسرت بعض دلوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے، ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، غم دیتی ہے اور اس کے بعد یہ جدائی کا روپ دھار لیتی ہے۔ عشق کسی درویش کے دل میں بہنے لگے تو ہر گرہ کھول کر رکھ دیتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت مولانا؟ صرف پیاسا ہی پانی کی تلاش نہیں کرتا بلکہ پانی بھی پیاسے کو تلاش کر لیتا ہے۔ حمید کہتا ہے آفندی حضرت، میں طویل عرصے سے تلاش میں ہوں۔ آگ سرائے میں خواجہ محمود مزدکانی کے پاس گیا اور ان کی خدمت میں رہا، لیکن میری بے قراری کو سکون نہیں ملتا، گہرے خلا کا احساس ہوتا ہے۔ پیر و مرشد، میں عشق کے راز کی تلاش میں ہوں۔ کیا راز ہے یہ عشق؟ کہاں ملے گا یہ عشق؟ شیخ جواب دیتے ہیں عشق ان تمام لوگوں کی اس کیفیت کا نام ہے جو راہ کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں، یا روح اور بدن کے اتصال کا نام ہے۔ تم گمان بھی نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں۔ عشق کے کئی چہرے نہیں ہوتے بیٹا، یا سفید یا سیاہ ہوتا ہے، انتخاب تمہارا ہے۔ یاد رکھنا ملتا ان کو ہی ہے جو تلاش کرتے ہیں۔ تم تھکے ہوئے ہو، جاؤ آرام کر لو۔ پھر حمید اجازت لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے۔ اسی دوران شیخ کہنے لگتے ہیں حمید بیٹا، روٹی کو آتش اور درویش کو عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد حمید سو رہا ہوتا ہے اور وہ ایک خواب دیکھتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی شخص کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ آخرکار وہ اس تک پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کون ہیں آپ؟ وہ شخص کہتا ہے تم ہمیں جانتے ہو کہ ہم کون ہیں؟ جب وہ پلٹتا ہے تو یہ وہی شخص ہوتا ہے جسے حمید نے ندی کے کنارے پر دیکھا تھا۔ حمید یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آپ؟ وہ شخص جواب دیتا ہے بایزید بستامی ہوں میں۔ تم اس راز تک پہنچنے کے ابتدائی قدمچے پر کھڑے ہو۔ عشق شروع میں گمراہ کر سکتا ہے، آتش کی طرح جلتا ہے اور پکتا ہے، تب جا کر سلجھتا ہے۔ عشق میں عقل رہبر نہیں ہو سکتی، حقیقی رہبر تمہارا قلب ہوتا ہے۔ حمید کہتا ہے اپنی درگاہ، اپنی بیوی، سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں، عشق کا راز تلاش کر رہا ہوں۔ درویش کہتا ہے نفس کی تربیت کے ساتھ ساتھ دل کو صاف بھی کر دے گی یہ راہ۔ اس راہ پر تم جو کچھ پاؤ گے اسے اپنے دل پر لکھ لو، حوصلہ رکھو، یا تم اسے ڈھونڈ لو گے یا وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ پھر وہ اسے ایک روٹی دیتا ہے جسے لے کر حمید کو پرانے خیالات یاد آ جاتے ہیں اور اسی دوران وہ نیند سے جاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد حمید شیخ کے پاس آتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ شیخ پوچھتے ہیں کیا تمہیں وہ ملا جس کی تمہیں تلاش تھی؟ حمید اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر شیخ کہتے ہیں ہر ایک جو تلاش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، تلاش جاری رکھو، اپنی راہ اور سفر پر چلتے رہو، دل کی آواز کو نظر انداز مت کرنا۔ جب تم پاؤ گے تو جان جاؤ کہ تمہاری ذات اس راز میں گم ہو جائے گی اور تم ایک نئی ذات میں ڈھل جاؤ گے۔ اے حمید، بھولنا نہیں، ہم جس زمین سے آئے ہیں اسی زمین میں لوٹ جائیں گے۔ یہی سبب ہے کہ دنیا انسان کا اور انسان دنیا کا عکس ہے۔ پہلے خود کو دیکھو اور پھر نظر ڈالو اس لامحدود دنیا پر۔ تمہاری ہڈیاں چٹانوں کی مانند ہیں،
तुम्हारे बाल पौधों की मानंद, रगों में दौड़ता हुआ खून दरिया की मानंद, आंखें सितारों की तरह, तुम्हारा दिल सूरज है। तुम्हारे बदन का हर एक ज़रा इसके अतराफ चक्कर काटता है और रूह में एक जहान आबाद है। हमीद कहता है मेरे शेख, यानी इंसान एक छोटी दुनिया और दुनिया एक मुकम्मल इंसान का रूप है। ये सुनकर शेख खुशी से मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद हमीद दोबारा सफ़र पर निकल जाता है। वो काफ़ी महीने सफ़र करता है। काफ़ी अरसा सफ़र करने के बाद वो ईरान के शहर अर्दबेल पहुंच जाता है। इसके बाद वो एक जगह आता है जहां दरवेश रक्स कर रहे होते हैं। उसी दौरान एक शख्स वहां पर आता है और हु कहता है, जिसे सुनकर सारे दरवेश रुक जाते हैं। दर हकीकत ये इनका शेख होता है। फिर शेख वहां पर मौजूद हमीद को गौर से देखने लगते हैं और हमीद उन्हें देखकर सलाम करता है। इसके बाद हमीद और शेख एक जगह बैठे होते हैं। शेख कहते हैं, तन्हाई आशिकों का इम्तिहान होती है। अब तुम एक अहम मोड़ पर आ पहुँचे हो हमीद। तुम कई मकामात तय कर चुके हो, इश्क की तलाश में हो। अब ये अपने आप का सामना करने का वक्त है। फिर शेख पूछते हैं, इश्क के राज की तलाश में हो? हमीद कहता है, उसी की तलाश और उसी का सवाल है। इसी गर्ज से भटकता फिर रहा हूँ अफंदी। शेख कहते हैं, तो तुम तैयार हो अब? हमीद कहता है, जो करना पड़े मैं तैयार हूँ। जुमला अमवाल के साथ जलना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। शेख कहते हैं, तो आओ मेरे साथ। फिर शेख उसे एक कमरे के दरवाजे पर ले आते हैं और कहते हैं, जलने के लिए तैयार हो? क्योंकि अब तुम्हारे बदन को तुम्हारी रूह से जुदा करने का वक्त है। खर्दतारी करने का वक्त है। दुनिया का राज जानने का वक्त है। हर शय तर्क करोगे तब जाकर इस राज तक पहुँचोगे। फिर वो दरवाज़ा खोलकर कहते हैं, नसीब से जा मिलो और महसूस करो इसे। फिर शेख हमीद को उस कमरे में बंद कर देते हैं। दूसरी जानिब नजमा एक बच्चे को जन्म दे रही होती है। आखिरकार वो एक बच्चे को जन्म दे देती है और हमीद यहाँ एक बंद कमरे में बैठा होता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक